اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں زندگی ادھوری سی لگتی ہے؟ ہدایت کا روشن مینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خدا کی ہدایت کا مکمل نمونہ ہے۔ دین صرف عقیدہ نہیں، ایک زندہ طریقہ عمل ہے جو ہر شعبے میں سمت دیتا ہے۔ اخلاق و کردار کی مکمل تصویر، رحم دل، عدل، سچائی، بردباری، عاجزی، یہ وہ خصائل ہیں جو انسان کو مکمل بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب عملی طور پر دکھایا۔ روحانی سکون و تعلق: جب دل میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو جاتی ہے تو انسان کو ایک داخلی آنگن مل جاتا ہے، گہرائی، سکون اور امید جن سے زندگی میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ بخشش اور شفاعت کی آس: امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امیدیں جوڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، درود و نجات کی امید ہے۔ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تصور دل کو تسلی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا عملی رستہ: روزمرہ رہنمائی۔ ذیل میں ایسے عملی اور دل کو جتانے والے طریقے دیے جا رہے ہیں جنہیں اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب محسوس کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے درود پاک کا پڑھنا۔ اپنے دل کا معمول بنا لیں، دل سے اور سمجھ کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و بارک علی نبینا محمد۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت بھیجیں۔ نمازوں کے بعد، کھانے سے پہلے، صبح و شام مختصر درود کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرے گا انشاءاللہ۔ سیرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھیں، ان سے آپ کے کردار، شجاعت، رحم اور حکمت کی عملی نمونے دیکھیں گے۔ ہر ہفتے کسی ایک حقیقت، مثلا صبر، سخاوت، حلم کو منتخب کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ سورہ قلب، مثلا سورہ یاسین، سورہ واقعہ وغیرہ کا ورد نہیں بلکہ سمجھ کے مطالعہ کریں۔ قرآن اور سیرت آپ کو ایک مکمل ہدایت دیتے ہیں۔ عمل میں تقلید رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، صدقہ، مساکین کی مدد، حسن سلوک، سچ بولنا، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حقیقت ہے۔ محبت جب عمل میں آتی ہے تو جاندار ہو جاتی ہے۔ ذکر، دعا اور محفل ذکر آپ اس میں شامل ہوا کریں۔ دل کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ کچھ لمحے ذکر اور دل سے دعا کی مخصوص کریں۔ باقاعدہ مسجد یا علمی حلقے میں شریک ہونا دل میں ایک حفاظتی روشنی بناتا ہے۔ اخلاق حسنہ اپنانا، گھر، معاشرہ اور کام پر اہل خانہ کے ساتھ شفقت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، کام پر ایمانداری، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات ہیں۔ خدمت انسانیت کو اپنا شعار بنا لیں۔ یتیموں، مسکینوں، بیماروں کی خدمت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے محبت دکھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ زندہ کر دیں گے۔ دل کو نرم کرنے کے لیے کچھ آسانی روحانی مشقیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہر دن چند جملے دل سے دہرائیں: اے اللہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ عطا فرما۔ سوتے وقت یا صبح اٹھ کر ایک مختصر خط اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی محبت، توبہ اور شکر کا اظہار کریں۔ دل سے ایک مختصر نیت کریں کہ آج میں نے کم از کم وہ کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، مثلا کسی کی مدد، جھگڑا ختم کرنا۔ چند خوبصورت الفاظ و اشعار آپ جا کر پڑھیں یا دل سے کہہ لیں۔ دل کو چھو لینے والے چند مصرے خود لکھے ہوئے چاہیں تو انہیں صبح شام دل میں دہرا لیں۔ دل کی دھڑکن میں تیرے نام کی خوشبو بسی رہے، دل کی دھڑکن میں تیرے نام کی خوشبو بسی رہے، تو جو مل جائے تو دنیا میں پھر ہر غم بسی رہے۔
مختصر دعا آپ کے سامنے اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسے آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے۔ دل میں اس کا اثر آپ کو دیکھیں گے کہ فوراً محسوس ہوگا۔ تو ایک بار پھر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حوصلہ و تسلی جب دل غمگین ہو جائے، یاد رکھیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی نہیں آتی، بس دل میں مانگنے کی شدت بڑھتی ہے۔ رو رو کے اپنی حالت انوار ربانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں، یہ سب سے قریب محسوس کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، درود اور عمل، یہ تین مل کر دل کو قوت دیتے ہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہم ان کے دل کے قریب کر دے، ہمیں ان کے دل کے قریب کر دے، ہمارے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق کر دے، اور ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما، آمین ثم